نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے۔ سل پوچھئے، سوال کیجئے، دو حروف ہیں اور فعل امر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا قاف زیر قی، ٹی کا مطلب تھا بچا، وہ بھی فعل امر تھا اور ایک حرف پہ وہ مشتمل تھا۔ ایک حرف تھا کی، جیسے ہوتا ہے وقینا اور بچا ہمیں، تو قاف زیر قی جو ہے وہ ایک حرف ہے اور وہ ایک فعل امر ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ بھی دو حروف پہ مشتمل یہ لفظ ہے۔ سل، سوال کیجئے، پوچھئے۔ سأل یسأل سوالن، سأل اس نے پوچھا، یسأل وہ پوچھتا ہے، سوالن اس سے مصدر ہے پوچھنا۔ سل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے ان کو۔ آتا یاتی کیا ہوتا ہے؟ دینا، نون علی کھڑی زبر نا یا نون زبر الف نا بھی ہو تو مطلب ہوتا ہے ہم نے۔ آتینا دی ہم نے ہم ان کو، یہ ضمیر ہے جمع کا صیغہ ہم۔ آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ کھلی نشانیاں، آیتن نشانی، بینتن کھلی، کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دیں۔ ومن اور جو، یبدل، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے، بدلا یبدل تبدیل، بدلا اس نے بدلا، یبدلو وہ بدلتا ہے یا بدلے گا، تبدیل اس سے مصدر ہے بدلنا۔ ومن یبدل نعمت اللہ اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، من بعدی بعد اس کے یا اس کے بعد کے، ما جاءت وہ آئی اس کے پاس، یعنی جب وہ نعمت اس کے پاس آئی تو اس کے بعد جو کوئی اس کو بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقاب جو ہے وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عین قاف با، عقب ایڑی کو کہتے ہیں۔ عقوبت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، سزا دینا، سخت سزا دینا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی ہم نے دی ہیں انہیں کھلی کھلی نشانیاں۔ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو گروہوں کا ذکر پڑھا، دو طرح کے کریکٹرز بلکہ پڑھے، گروہ نہیں دو کریکٹر پڑھے۔ پہلا کریکٹر جو تھا وہ منافقین میں سے تھا، اور اس کا بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بہت قسمیں کھاتا ہے، مطلبی ہے، مفاد پرست ہے،
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک منافق تھا اخنس بن شریق، اس کا تذکرہ ہے، ایک ضعیف روایت اس کے بارے میں۔ جبکہ دوسرا جو ایک کریکٹر تھا وہ تھا جو اپنی ذات، اپنا نفس، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پہ سپرد کر دیتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو تذکرہ تھا، یہ جو آیات تھی، یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں تھی۔ حضرت صہیب رومی جو بہت امیر انسان تھے مکہ میں، لیکن جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو اہل مکہ نے کہا کہ یہ سارا کچھ آپ نے ہمارے اسی شہر میں کمایا ہے، اب آپ یہاں سے لے کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے ہر چیز جو تھی، سارا مال جو تھا، وہ سارے کا سارا ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صہیب نے بہت سستا سودا کیا، بہت فائدے کا سودا کیا، یعنی بڑی فائدہ مند تجارت اس کی۔ تو یہ جو دو گروپ تھے، اور اس میں خاص طور پہ جو منافقین کا تذکرہ ہوا، تو منافقین جو تھے وہ یہود کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، انہیں اپنا گرو مانتے تھے، اس لیے اب ان کا تذکرہ یہود کا بھی ساتھ ہی آ رہا ہے، اہل کتاب کا بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوال کیجئے، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے، بنی اسرائیل سے، ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں اور واضح دلائل دیے، کون سے ان کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دیں اور کون سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ید بیضا، عصا، سمندر 2 ٹکڑے ہو جانا، عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ نکلے، من و سلوہ، بے شمار معجزات۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر لیتے تھے۔ تو یہ اتنی معجزات ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہمارے لیے تو ایک قرآن ہی معجزہ بہت کافی ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ معجزات تو اپنے اپنے وقت کے لیے تھے نا، لیکن یہ معجزہ جو ہمارے پاس ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو معجزات دیکھ کے بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنے روشن نشانیاں ان کو دکھائی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جبکہ وہ ساری نعمتیں، من و سلوہ کا اترنا، 12 چشمے بہہ نکلنا، پھوٹ نکلنا، سمندر 2 ٹکڑے ہو جانا، سمندر سے رستہ بن جانا، فرعون سے نجات، بے شمار نعمتیں، اور سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا، یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ زینا، مزین کر دی گئی۔ اب دیکھیں ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، تقریباً 80% ورڈز ایسے ہوتے ہیں قرآن کے جو کہیں نہ کہیں اردو کے الفاظ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریزمبلنس ان کی ہوتی ہے۔ زینت کا لفظ ہوتا ہے نا اردو میں، زینا، مزین کر دینا۔ میں نے بتایا تھا زا یعنی پہلے حرف کے اوپر جب پیش ہوتی ہے تو وہ پھر معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ پیسیو وائز ہو جاتا ہے، ایکٹیو وائز نہیں ہوتا، پیسیو وائز ہوتا ہے۔ خوش نما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے کیا؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ کے لیے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، تمسخر، سین خارا تمسخر کے لیے ہے، مذاق اڑانے کے لیے ہے، اور وہ مذاق کرتے ہیں من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہوئے، جو پرہیزگار ہیں، فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کو ہم پہلے بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ فوقا فوقیت کے لیے بھی ہوتا ہے، بالا تر ہونا، اوپر ہونا۔
وہ اوپر ان کے ہوں گے، بالا تر ہوں گے ان سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ تعالی، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، مضارع ہے نا، یرزق رزق دیتا ہے بھی ہو سکتا ہے، رزق دے گا بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، شاء یشاء، چاہنا، بغیر حساب، بغیر حساب کے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ زین للذین کفروا، مزین بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی مزین بنا دینا، حیات دنیاوی مزین سے مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت سے خوبصورت نظر آتی ہے کن لوگوں کو؟ کفروا، جو کافر۔ زینا، زینا یزین تزیین، تزیین کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تزیین کرنا، خوشنما بنا دینا، خوبصورت بنا دینا، مزین کر دینا، دل میں سجا دینا، کسی کو بہت ہی خوشنما نظر آنا۔ دنیا کی زندگی کافروں کو بہت ہی خوشگوار، خوشنما نظر آتی ہے، اور یہاں تو اللہ کہتا ہے نا کہ کافروں کے لیے بنا دی گئی ہے۔ ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارے لیے بھی دنیا کی زندگی اب خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جا رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا اتنی پرتعیش بنا دی ہے کہ بس نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، کہ انسان اس میں کھب کے رہ جاتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح سے کہ اسے نظر ہی نہیں آتا کہ دیوار کے اس پار بھی مجھے جانا ہے، میں کہیں سے آیا ہوا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بس دنیا کے عیش میں انسان اس طرح مست ہو گیا ہے کہ اپنا اس کو آخرت بھولی ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیات الدنیا کو ہمیشہ ہمیشہ ہی ایک حقیر چیز قرار دیا۔ آپ نے جب غزوہ خندق ہو رہی تھی اور آپ خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ آپ فرما رہے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ، کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کی عیش کے۔ دنیا میں ہم عیش کرنے نہیں آئے، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ تو کافر کی جنت ہے، ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیسا بھی ہو نا، وہ قید خانہ ہی ہوتا ہے، جتنی مرضی چیزیں آپ بات دیکھیں نا، بعض بڑے بڑے جو ہوتے ہیں سیاست دان، جب ان کو قید خانے میں بھی بھیج دیا جاتا ہے یا ان کے گھروں کو قید خانہ بنا دیا جاتا ہے، ان کو دنیا کی ہر نعمت وہاں پہ میسر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود قید قید ہی ہے، وہ اپنے آپ کو قیدی ہی تصور کرتے ہیں۔ تو دنیا بھی جتنی بھی مزین کر دی جائے، جتنی بھی خوبصورت بنا دی جائے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الدنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے یہ، کیونکہ جہاں انسان اپنی مرضی سے جی نہ سکے، جہاں انسان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، ویسے تو انسان ایک بااختیار مخلوق ہے نا، لیکن وہ ایک شعر مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا یہاں پہ؟ ہمیں ایک پل کی خبر نہیں، اگلا پل ہماری زندگی میں کیا لے کے آتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم اپنی مرضی سے جینے کے جی نہیں سکتے، ہم نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس نے، کل ہم نے کیا پڑھا تھا، جو بیچ دیتا ہے اپنا آپ، جو فروخت کر دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہم اپنے نفس فروخت کر چکے ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے نا۔ تو یہ دنیا اپنی من مانی کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے، کیونکہ جنت الکافر، یہ کافر کا کے لیے جنت ہے دنیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ، اور وہ کافر کیا کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا، ایمان والوں کا،
ہمیشہ غریب لوگ ہی ایمان کی دولت سے مالا مال رہے ہیں، اور پھر ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، اور غریب لوگوں کو ہمیشہ ہنسی مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہم کل کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک مومن شخص بہت غریب، اس کا بھی دل کیا کہ عام اعلان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کچھ بھی لا سکتے ہو، بہت بڑا مارکا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، جہاد بالمال کے لیے۔ اس کا بھی دل کرتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے پوری رات جا کے مزدوری کی، اور پھر اس کو معاوضے میں کچھ کھجوریں ملیں، اس نے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھیں اور باقی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھ کے منافقین مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے کہ اسی سے تو ہم جنگ جیت کے آئیں گے، اس کی کھجوروں سے ہی، تو یہ جو لے کے آیا ہے اس کے بغیر تو ہم جا ہی نہیں سکتے جنگ پہ، اس سے تو ہم نے ایران و عراق اور کیسر و کسرا کو فتح کر لیں گے ان کھجوروں سے۔ تو ان کا یہ مذاق استہزاء جو تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کا جو جذبہ ہے، جو خلوص ہے، جس دل کے ساتھ یہ لے کے آیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس کھجوروں کو پکڑ کے یہ جو مال و اسباب کا پورا ڈھیر ہے اس کے اوپر پھیلا دو۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر ان سب سے زیادہ۔ تو مذاق اڑایا جاتا رہا مومنوں کا۔ والذین اتقوا، لیکن جو لوگ متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، فوقہم، وہ ان سے بالا تر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن ان کا درجہ ان سے اوپر ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس، تھے لوگ، کانا تھے، الناس لوگ، امتم واحدتن، ایک ہی امت، لوگ ایک ہی امت تھے پہلے۔ فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے، بہت دن ہو گئے کوئی گرامر کا سوال نہیں میں نے آپ سے پوچھا۔ فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے، کیسے پتا چلا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ یوں بھی تو کر سکتے ہیں نا، اللہ کو بھیجا ہے۔ اللہ کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے، شاباش، گڈ، اللہ کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا لفظ یہاں پہ فاعل ہے۔ اگر اللہ پہ زبر ہوتی تو پھر ترجمہ یہ ہونا تھا اللہ کو بھیجا۔ مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے، فاعل کے اوپر، سوری، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے اور مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو۔ اب نبیوں کو، نبیین کے اوپر جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ نبیین کا جو لفظ ہے وہ مفعول ہے۔ بھیجا اللہ نے نبیوں کو۔ اچھا، بعض اوقات ہم بہت جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہمیں ہوتا ہے کہ اتنے پارے ختم کر لیے، آج میں نے 5 پارے پڑھ لیے، آج میں نے 4 پڑھ لیے۔ تو جب ہم بہت جلدی میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں بعض اوقات زیر زبر کی غلطی ہم سے اگر ہو جائے تو یہاں آپ دیکھیں اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں فَبَعَثَ اللَّهَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے اوپر زبر ہو اور نبیین کے اوپر پیش لگا دیں تو ترجمہ بالکل الٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نبیوں نے بھیجا اللہ کو۔ تو ہمیشہ بہت احتیاط سے اور بہت آہستہ اور سمجھ سمجھ کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ مبشرین، خوشخبری دینے والے، یہ لفظ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ بشر یبشر، تبشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشارت دینا۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بشر سکن کو کہتے ہیں، جلد کو کہتے ہیں، وہ خوشی، وہ بشارت جس کا اثر انسان کی جلد پہ ظاہر ہو۔ اس کے بعض اوقات کوئی خوشخبری سن کے انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ بشارت کہلاتی ہے۔ تو بشر یبشر تبشیر، بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، وا، اور
منذرینا ڈرانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو۔ انذر ینذر، انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ انذر اس نے ڈرایا، ینذر وہ ڈراتا ہے، انذار مصدر ہے اس سے ڈرانا، ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ وانزل اور اتاری، معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، بشیر و نذیر بنا کر، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، کون؟ انبیاء، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو، یا ان باتوں میں جو، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہی اس میں، فیہی اس میں یعنی کتاب میں، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہی اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، یا مگر ان لوگوں نے، جنہوں نے، جن کو کہ اوتوہو دی گئی تھی، اوتو وہی لفظ ہے عطایاتی سے دینا، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے ایک آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا تھا کہ جب پیسو وائز میں بات کی جاتی ہے نا اہل کتاب کے لیے، اوتوہو وہ کتاب دیے گئے تھے، تو یہ انہی لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کی ہوتی تو اہل کتاب ہی کی ہے۔ جب اہل کتاب کی کسی بات پہ اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا تو اوتوہو کا لفظ آیا کہ جو دیے گئے تھے اس کو، یعنی ان کو وہ کتاب دی گئی تھی، انہوں نے ہی اس کتاب میں اختلاف کیا۔ من بعدی بعد اس کے، ما کے، جاءتہم وہ آ گئے ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں یا واضح دلائل، واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا کتاب میں۔ ان لوگوں نے اوتوہو جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، کیوں اختلاف کیا؟ بغین بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ بغا یا بغی کیا ہوتا ہے؟ ڈومینیشن اور ضد اور بغض و عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ ہمیشہ اختلاف کا اصل سبب کیا رہا ہے؟ سرکشی، بغی، ضد، بغض، عناد، کہ ایک فریق دوسرے پہ ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے۔ تو بغا یا بغی کیا ہوا پھر؟ سرکشی، سرکشی کی وجہ سے، ضدم زدہ کی وجہ سے۔ بینہم آپس میں، ان کے آپس میں، ان کے درمیان یعنی ان کے آپس میں۔ فہد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے، پیش بتا رہی ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما ان باتوں کی وجہ سے، اختلافو کہ انہوں نے اختلاف کیا، فیہی اس میں، من الحق کی حق سے، بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ الی کیا ہے؟ پریپوزیشن، حروف ہوتے ہیں یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 17 حروف جار ہوتے ہیں، من، ان، الا، علا، فی، با، تا، واو، یہ حروف جار کہلاتے ہیں، اور یہ جس بھی اسم سے پہلے آ جائیں اسے زیر دے دیتے ہیں۔ صراط مستقیم، میم کے نیچے زیر ہی ہوگی اس الا کی وجہ سے، الا صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو آیت ہے نا، ڈاکٹر اسرار احمد نے ان آیات کو کہ کوئی نہ کوئی نام رکھ دیے ہیں۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو ایک آیت بتایا تھا کہ اس کا نام ہے
آیت الآیات، نشانیوں والی آیات. آیت تو ایک تھی وہ، لیکن اس کے اندر نشانیاں تھی اللہ کی قدرت کی بے شمار. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شمار نشانیاں تھیں دن اور رات کے آنے جانے میں، زمینوں فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں. تو اس آیت کا نام رکھ دیا آیت الآیات، خود ہی رکھا، مطلب کوئی اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ میں اسے آیت الآیات کہتا ہوں. پھر ایک آیت ہم نے پڑھی آیت بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، تو ساری باتیں آگے پورا دین سمو دیا اس میں. اب ایک اور آج یہ جو آیت آئی ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اسے وہ نام دیتے ہیں آیت الاختلاف کا. لوگ ایک ہی امت تھے شروع میں، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک یعنی توحید پہ قائم تھے شروع میں لوگ. پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، تقریباً 10 صدیاں لوگ توحید پہ قائم رہے. پھر شیطان نے ان میں شرک پیدا کیا، پھر لوگ شرک کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے جن کے نام تھے ود، سبا، یغوث، یعوق اور نصر. بس شیطان نے ایسا لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا کہ انہی بزرگوں کے بت بنوا دیے اور انہی کی قبروں کی پوجا شروع کروا دی اور بت پرستی شروع ہو. یعنی انسانی تاریخ کا آغاز توحید سے ہوا، 10 صدیاں لوگ توحید پہ قائم رہے، پھر شرک ہوا، پھر فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، جو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بن کر آئے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتابیں بھی نازل کی، اور لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر سکیں. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں، تاکہ فیصلہ کیا جائے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو، یعنی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے ہی اختلاف کیا، کہ اہل کتاب ہی نے اختلاف کیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفون، ان باتوں کے بارے میں جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا کیا تھا. دیکھیں اہل کتاب کا اختلاف بہت سی باتوں میں رہا. جمعے کے دن میں انہوں نے اختلاف کیا، یہود نے اپنا دن ہفتے کو دن بنا لیا، نصارہ نے اپنا دن اتوار کو قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کے دن کا حکم دیا کہ یہ جمعے کا دن تمہارے لیے معزز ہے، محترم ہے، اور اس کا کچھ وقت عبادت کے لیے ہی صرف ہے، اتنا ٹائم آپ اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پہ جما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کے بندے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہودی ہے، اور یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ وہ نصرانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حنیفا مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. تو ان باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا، واضح دلائل آنے کے باوجود اہل کتاب نے ان میں اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا؟ ان کا اختلاف کس چیز کی وجہ سے تھا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا کس وجہ سے تھا؟ صرف بغی اور سرکشی اور ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ہدایت پہ رکھا مومنوں کو، ایمان والوں کو.
لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ اس چیز کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ ہدایت پہ آنا، ہدایت پہ قائم رہنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کل بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ہدایت پہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی لے کے آتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے نا نہیں نہیں میرے تو اس کے تو ماں باپ اتنے نیک ہیں لہٰذا اسے ہدایت پہ ہی ہونا چاہیے، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بیٹے کو ہدایت نہیں مل سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی بیوی کو ہدایت نہیں مل سکی۔ تو ہدایت خالصتاً اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو ہمارا کیا پھر رول ہے اس معاملے میں؟ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے ہر روز ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا چیز دیتی ہے؟ یہی قرآن ہے جو ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے۔ یہ دلوں پہ کب اثر کرتی ہے اور کب نہیں کرتی، تو یہ واضح ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی کتاب بعض لوگوں کے دلوں میں روشنی کر دیتی ہے، ان کے دلوں میں سکون پیدا کر دیتی ہے، ان کو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو پڑھانا اور اس پہ وقت لگانا ان کے لیے زندگی کا ایک خوبصورت وہ لمحات ہوتے ہیں جو وہ اس کتاب کے ساتھ گزارتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مصیبت ہے کہ اگر ان کو مجبوراً لا کے بٹھا بھی دیا جائے کہ اللہ کی کتاب سیکھیں، قرآن پڑھیں، تو یہ کتاب کسی کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو پستیوں میں لے جاتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہمیں اللہ نے اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے اگر خوشی کا سبب بنتا ہے تو پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہدانا لہذا ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہم اس راستے کی طرف آتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ ویسے تو یہ اہل جنت کی دعا ہے جو جنت میں جا کے یہ اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس گھر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، ہم اس ایسے کہاں تھے کہ ہم یہاں تک آنے کا راستہ پا سکتے۔ لیکن اس کتاب کی طرف آنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کا ایسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ نے ہمیں اس کو پڑھنے کا، اسے پڑھانے کا، اس کو سمجھنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق یہ رکھے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔